اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها، اسی نے آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، اور میزان قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ تولا کرو، ولا تخسروا المیزان، تولنے میں کمی نہ کرو۔ آسمان اللہ تبارک و تعالی ہی نے بلند کیا ہے، کروڑوں خربوں فیٹ اونچا، بغیر کسی ستونوں کا بنا ہوا اور ہزاروں سال سے ٹکا ہوا یہ بلند آسمان یقیناً اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ آدمی اس پر جتنا غور کرتا چلا جائے گا، اس پر اللہ کی اس عظیم قدرت کی نشانی ہونا کھلتا چلا جائے گا۔ ہزاروں سال سے بنا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، نہ کوئی اس میں بگاڑ پیدا ہوا، نہ کہیں سے ٹوٹا خراب ہوا، نہ کسی جگہ سے سوراخ نظر آیا، بلکہ جیسا اللہ نے جب سے بنایا تھا تب سے ویسا ہی ہے۔ یہ یقیناً خدائے رحمان کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، قدرت بھی ہے، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان انسانوں کے لیے بہت سی حیثیت سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اعتبار سے اس حیثیت سے بھی یہ انسانوں کے لیے نعمت ہے کہ عقل مند لوگ آسمان کو دیکھ کر، اس کی بلندی اور اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کے بنانے والے خالق اور مالک کی عظمت کو پہچانتے ہیں کہ ایسا عظیم آسمان بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ووضع المیزان، اسی نے میزان قائم کی۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف قائم فرمایا، زمین و آسمان اور پورے کائنات کے نظام کو عدل و حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، بالعدل قامت السماوات والارض، کہ عدل و انصاف ہی کے ساتھ یہ پوری زمین و آسمان اور اس کا نظام جڑا ہوا ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر کچھ آگے پیچھے ہو جائے، اللہ نے جس انصاف کے ساتھ اور جس توازن کے ساتھ یہ پوری کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اگر اس میں ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو اللہ ہی نے انصاف کو قائم فرمایا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی اسی انصاف کا اللہ تعالیٰ مطالبہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے رہا کریں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے انصاف قائم کیا ہے، اور دوسرا مطلب عام مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ یہاں میزان اپنے اصلی معنی میں ہے۔ میزان کا اصل معنی اردو میں ہوتا ہے ترازو، یعنی اللہ نے ترازو پیدا فرمایا ہے، جیسا اور آیتوں میں بھی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے ترازو بھی پیدا کی تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ آپس میں معاملات کر سکیں۔ ترازو کا معنی یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں دو پلے ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز تولی جاتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ آج کل جو ڈیجیٹل ترازو آ گئی ہے، اور ان کے علاوہ اور چیزوں کو ناپنے یا تولنے یا ان کی پیمائش کے لیے جو بھی آلے ہو اس کو ترازو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ترازو قائم فرمائی، پیدا کی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر جو ترازو دنیا میں اویلیبل ہے، اگر یہ ساری ترازویں نہ ہوتی تو پورا تجارت کا اور اس لائن کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا، وہ کس طرح چل پاتا؟ تو یہ ترازو ہے، مختلف اندازوں کی جو قائم ہوئی ہے، جو بنی ہے، ظاہر ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسانوں کا صرف اس میں دماغ لگا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ساری چیزیں بنانے والے تو اللہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سارا نظام کاروبار تجارت وغیرہ کا پورا درہم برہم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے۔ تو اللہ نے ووضع المیزان، ترازو پیدا فرمائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ آپس میں معاملات کریں۔ اسی کو آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان،
ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، اسی نے ترازو بنائی ہے تاکہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ جب خود کو لینے کی باری آئے تو زیادہ تولے اور کو دینے کی باری آئے تو کم تول کر دے. ایسا نہ کرے بلکہ انصاف اور برابری کے ساتھ ناپ تول کرے. اور اس کے علاوہ اور آپس کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس میں بھی انصاف سے کام لیا جائے. اور اسی کو اور صراحت کے ساتھ آگے فرما دیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ آپس میں تولا کرو، اس میں نا انصافی نہ کرو. اور یہی بات منفی انداز میں اور آگے بیان فرمائی وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ عدل و انصاف ملحوظ رکھا جائے، ہر معاملے میں ہر جگہ انصاف کو دیکھا جائے. خود اپنے حقوق لینے کی باری آئے تب بھی انصاف کا معاملہ ہو، دینے کی باری آئے تب بھی انصاف کا معاملہ ہو. آسمانوں کا ذکر ہے، بعد کی آیتوں میں اب زمین کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے درمیان میں 3 آیتوں میں گویا کہ میزان اور انصاف والے پہلو کا اور بات کا تذکرہ فرمایا. اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ نکتہ ہے کہ اوپر آسمان کا ذکر ہے، نیچے زمین کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیتوں میں، بیچ میں ترازو کا، انصاف کا ذکر فرمایا. اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں انصاف قائم ہو. اور زمین و آسمان میں امن و امان بھی تبھی قائم ہوگا جبکہ انصاف ہوگا، ورنہ تو پھر فساد ہی فساد ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہر معاملات میں انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.